دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھا، ہمیں اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے اسی طرح رہا ہے جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے خلافت کے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عورتیں اب مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھیں گی، کیونکہ بہت فتنے ہو رہے تھے، اور عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے ویسے بھی افضل ہے، تو عورت پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ویسے بھی واجب نہیں ہے، اور کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے اور بعد میں تو مزید فتنے ہو سکتے ہیں، اس لیے عورتوں کو روک دیا گیا۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ وہابی بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تھا، اور اس پر سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتفاق بھی کیا اور ان کی اس بات سے ایگری کیا، یعنی کہ وہ متفق ہوئے، بالکل انہوں نے ایگری کیا، اور یہ پھر قانون ایسا قانون بنا کہ تب سے لے کر اب تک دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، عورتیں مسجدوں میں جا کر نماز نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، مرد مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ تو ظاہر میں کہتا ہوں اور ہر عالم اس بات سے متفق ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ عورت کا مسجد میں جانا کوئی حرام کام ہے یا عورت مسجد میں جائے گی تو گناہگار ہوگی۔ ہم نے یا ہمارے علماء نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کہی۔ اور حکمت عملی اگر کسی کی سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر سمجھ نہیں آتا اس کو تو یہ اس کی سمجھ کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے چونکہ منع فرما دیا، اور خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور کی عورتوں کو ملاحظہ فرماتے تو اسی طرح عورتوں کو منع کر دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں مسجدوں سے روک دی گئی تھیں۔ تو یہ مطلب وہ بات ہے کہ جس میں صحابہ صحابیات سارے مطلب متفق ہیں، سارے اس پہ راضی ہیں، اور سارے مل کر اس فتوے اور اس حکم شرعی پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اب ہم صحابی کی مانیں یا ہم آج کے جاہل وہابی کی مانیں کہ جس کو نہ دین کا شعور ہے نہ دنیا کا شعور ہے، تمیز اس کو اپنے باپ سے بات کرنے کی نہیں ہے، تو ہمیں اس سے سر کھپانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہ ہی ہم اس کو یہ دلیلیں دے رہے ہیں، وہ جائیں جہنم میں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو صرف اپنے سنی بریلوی بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ وہابیوں کی باتوں میں نہ آئیں، جو حکم شرع آپ کو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر پھر بھی آپ کو تسلی کے لیے مزید معلومات چاہیے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اپنے قریبی کسی بھی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب کو بلا کر اس موضوع پر بیان کروا لیں، اور عوام کو بخاری شریف سے یہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں دکھا دیں، وہ عالم صاحب دکھا دیں انشاءاللہ تعالی، تو عوام اس بات کو سمجھ جائے گی، اور یہ بھی سمجھ جائے گی کہ جس بخاری کی رٹ لگاتے رہتے ہیں وہابی، اس بخاری میں تو یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح کیا اور سب نے اس پہ عمل کیا، اور وہابی پھر کس دین کو مانتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں صحابہ کرام کو مانتے ہیں؟ ان کی بات پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو ان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔
اور ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم وہابیوں سے دور رہیں اور ان کو اپنے سے دور رکھیں، ان کے فتنے میں، ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ اللہ پاک ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ دارالفتاح بریلویہ 00447853292843 خیر خواہ اہل سنت، شاہد بریلوی UK۔